اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. کیا خوش فہمی ہے کیا کہ وہ انہوں نے سیاست میں آ کے تو پاکستانی قوم پہ کوئی احسان کی ہے؟ دیکھیں آج بھی انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی مجھے تو سیاست میں آنے کی کیا ضرورت تھی، میں تو بڑی پرعیش زندگی گزار سکتا تھا، آرام دہ زندگی گزار سکتا تھا. تو ہاں صاحب اگر آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر آپ کیوں آئے سیاست میں؟ کہ میں گھر گیا تو میں زیادہ جو ہے، اس کا مطلب حکومت آپ سے ہوتی نہیں ہے تو صرف آپ کنٹینر پہ چڑھ کے وہی آپ کا ایک کارنامہ ہے. آج وزیر اعظم کی جو گفتگو تھی وہ اس میں محسوس ہوتا تھا کہ خود گھبرائے ہوئے ہیں. اچھا. ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی. آج بھی جو وہ گفتگو کر رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اپوزیشن لیڈر بول رہا ہے اور کنٹینر پہ کھڑا ہوا ہے. ٹی ایل پی کے ساتھ کیوں بات کرتے ہو آپ؟ وائی کانٹ یو اسپیک ٹو دی اپوزیشن؟ اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں. اور جو آپ نے اس ملک کے ساتھ 30 سالوں میں کیا ہے، 35 سالوں میں سب نے مل کے، آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو لاوا نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے. سڑکوں پہ نکلنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ساروں کو پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور کوئی وہ آگے باقی لندن بھاگے ہوئے باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی وہ لندن سے آج آ جائے گا، کل آ جائے گا. ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے. اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے وزیر اعظم کی اس دھمکی کے ساتھ کہ اگر انہیں نکالا گیا تو وہ زیادہ خطرناک ہو جائیں گے. دیکھیں بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قومی گفتگو اتنی ستائی قسم کی ہے، کیا اپوزیشن کی اور کیا وزیر اعظم صاحب کی. کہ میں گھر گیا تو میں زیادہ جو ہے، اس کا مطلب حکومت آپ سے ہوتی نہیں ہے تو صرف آپ کنٹینر پہ چڑھ کے وہی آپ کا ایک کارنامہ ہے. مسائل صرف یہاں پہ مہنگائی یا معیشت نہیں، ایک بہت سارا ایک جہان ہے مسائل کا پاکستان میں. کوئی بتا تو دے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو اتنے دعوے لے کر آئی تھی کون سی فیلڈ میں ابتدا کی ہے ریفارمز لانے کے لیے. تو یہ جو ہے اب 3.5 سال ختم ہونے کو ہیں، آخری سال ہے الیکشن سے پہلے، اور وہی این آر او نہیں دوں گا، کرپٹ یہ ہے. شہباز شریف کا میں اسے لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں مانتا، پتہ نہیں کیا میں اس کو سمجھتا ہوں. دیکھیں اچھا، آج وزیر اعظم کی جو گفتگو تھی وہ اس میں محسوس ہوتا تھا کہ خود گھبرائے ہوئے ہیں. اچھا. ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی. آج بھی جو وہ گفتگو کر رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اپوزیشن لیڈر بول رہا ہے اور کنٹینر پہ کھڑا ہوا ہے اور بولی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا. اب ایک وزیر اعظم ہے ملک کا، وہ اس سے کوئی این آر او مانگ رہا ہے، کوئی شخصیت تو مانگ رہی ہوگی نا، کوئی چٹھی آئی ہوگی، کوئی ٹیلی فون آیا ہوگا، کوئی ریکویسٹ آئی ہوگی، کسی نے ٹائم مانگا ہوگا، کسی نے کوئی بندہ بھیجا ہوگا. اس کا نام بتا دیں کہ فلاں آدمی کے ذریعے میرے سے این آر او مانگا گیا ہے. ایک چیز قوم کو ابہام میں ڈالنا، قوم کو نون ایشوز کی طرف لے جانا. ساری چیزیں جیسے نیاز صاحب کہہ رہے ہیں، دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے، پاکستان میں بھی ہوئی ہے. حسن مرزا صاحب یہ انہوں نے آج کہا ہے کہ انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی کہ میں ڈر جاؤں گا کرسی جانے کے خوف سے اور این آر او دے دوں گا. یہ آج انہوں نے بتایا ہے بلیک میل کرنے کی کوشش کی. پتہ نہیں آپ لوگوں نے کی ہے، مسلم لیگ نون نے کی ہے یا کسی اور جگہ سے انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی، بٹ وہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی ہے این آر او لینے کے لیے. دیکھیں نا جی، انہیں کیا بلیک میل کیا گیا ہے؟ کیا کوئی وزیر اعظم ہاؤس کا دودھ بند کر لیا ہے کسی نے، گیس بند کر دی ہے، بجلی کاٹ دی ہے کہ انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ این آر او دو گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی؟ وزیر اعظم کو کون بلیک میل کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، چاہے جیسے بھی ہو، کوئی متنازع ہی ہو، لیکن وہ وزیر اعظم تو ہے. اس کو کون بلیک میل کر سکتا ہے؟ اور بلیک میلنگ میں کیا ان سے جس نے جو مانگا ہے اس کا نام بتائیں کہ فلاں آدمی مجھے بلیک میل کر رہا ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ میرے سے این آر او مانگ رہا ہے، میں این آر او نہیں دوں گا. بھائی آپ این آر او دے کیسے سکتے ہیں جب ساروں کے کیسز جو ہیں وہ کورٹس میں ہیں اور بندے سارے کورٹس کو فیس کر رہے ہیں؟ ٹی ایل پی کے ساتھ کیوں بات کرتے ہو آپ؟ وائی کانٹ یو اسپیک ٹو دی اپوزیشن؟ میرا تو یہ آنکھیں بند کر کے میں انڈورس کر رہا ہوں. آپ نے کیا؟ اچھا
پی جے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارا پرائم منسٹر پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، ترقی کروانا چاہتے ہیں، یا ہمیں جو 3.5 سال سے ماضی میں لے کر پھر رہے ہیں اور اپنی حکومت کی اچھائیاں اگر کی ہیں ان کو بتانے کی بجائے ہمیں ماضی میں گھما پھرا رہے ہیں کہ ماضی کے حکمرانوں نے یہ کیا، ماضی کے حکمرانوں سے میں نہیں ملوں گا۔ آپ مافیاز کی بات کرتے ہیں، مافیاز تو آپ کے ارد گرد ہیں۔ جس انصاف کے لیے آپ بات کرتے ہیں، یورپ کی، سوئٹزرلینڈ کی مثالیں دیتے ہیں، وہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے 3.5 سال میں کتنی قانون سازی کی۔ مافیاز کا کام ہوتا ہے حکومت کی پالیسیوں کو چینج کروا کے اپنا منافع اس میں سے حاصل کرنا۔ کوئی مافیا کبھی حکومت کی سرپرستی کے بغیر پنپ نہیں سکتا۔ مسٹر پرائم منسٹر، آئی ایم سیئنگ اٹ ود کنوکشن۔ اب آ جائیں دوسرا جو آپ یہ کہتے ہیں خطرناک والی بات بھی آپ نے کر دی وہ دوسری، کبھی کسی نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ذرا یہ کیلکولیٹ کروا لیں کہ جتنے آپ نے ووٹ لیے ہیں الیکشن میں آپ کی پارٹی نے، اگر اپوزیشن کے سارے ووٹ ملا دیے جائیں تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کبھی جائزہ لیا اس نے؟ سو دے ہیو مور ووٹس دین یور پارٹی ہیز ٹیکن۔ سو ان کو ریکگنائز کریں، ان کو ڈینائل موڈ میں جا کے کہنا میں اس کو لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں مانتا یا یہ سارے چور ہیں، تو پھر انہی لوگوں نے ووٹ دیے ان کو جنہوں نے آپ کو چنا ہے، تو پھر سارے چور ہیں یا پھر کوئی بھی چور نہیں ہے۔ اصل میں پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ ان کی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جاتا ہے، سمپل سی بات ہے۔ ان کی مرضی کی پارلیمنٹ ہو، ان کی مرضی پارلیمنٹ کے نہیں ہو، لوگ وہ ہوں۔ کہتے ہیں ون میں اتنی طاقت ہے ایک آدمی کے پاس اور جو چاہے وہ فیصلہ کرے۔ جس پرائم منسٹر کو یہ سمجھ نہ آئے کہ ملک میں جو اکنامک ایشوز ہیں یا گورننس کے ایشو ہیں اس کی ذمہ داری ان کی ٹیم کمال اتنے بڑے اسپتال، یا 3 اتنے بڑے کامیاب ہاسپٹل بنائے اور آپ کو پتہ، اس کو اکانومی کا نہیں پتا ہے۔ اگر ان کو پتا ہوتا افتخار صاحب تو آئی ایم ایف کے پاس پٹنے کے باوجود مہنگائی کی وجہ ایک سے سال لیٹ نہ جاتے۔ مہنگائی مجھے رات کو سونے نہیں دیتی، تو یہ ہمارا قصور ہے؟ نہیں، یہ قصور ہم میڈیا کا ہے کیونکہ ہم ادھر جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ عوام تو بڑے سکھی ہیں، عوام تو انجوائے کر رہے ہیں، عوام کے گھروں میں تو شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، بجلی ان کو مفت مل رہی ہے۔ دودھ کی نہریں، شہد کی، عمران خان کے دور میں شہد کی نہریں بہیں گی۔ بولو کہ وزیر اعظم صاحب، میرے ہر دل عزیز وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کیوں یہ سمجھتے ہیں، یا انہیں یہ کیا خوش فہمی ہے کیا کہ وہ انہوں نے سیاست میں آ کے تو پاکستانی قوم پہ کوئی احسان کیا ہے؟ دیکھیں آج بھی انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی مجھے تو سیاست میں آنے کی کیا ضرورت تھی، میں تو بڑی پرعیش زندگی گزار سکتا تھا، آرام دہ زندگی گزار سکتا تھا۔ تو خان صاحب اگر آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر آپ کیوں آئے سیاست میں؟ معاف کیجئے گا، آپ بھی اسی ضرورت کے تحت سیاست میں آئے جس ضرورت کے تحت دوسرے سیاستدان آتے ہیں۔ آپ بھی اقتدار میں آنا چاہتے تھے، اقتدار لینا چاہتے تھے۔ آپ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ الیکٹیبلز کو کبھی بھی اپنے ساتھ شامل نہ کرتے۔ آپ پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے، دوسری پارٹیوں سے وہ لوگ جن کو آج آپ بیساکھیاں قرار دیتے ہیں، کبھی بھی وہ بیساکھیاں نہ لیتے۔ اسی طرح سے اپنے اتحادیوں کی بیساکھیاں بھی نہ پکڑتے۔ آپ نے یہ سب بیساکھیاں اپنائی، پکڑی تو کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آج جب آپ نے اقتدار حاصل کر لیا تو اب آپ اگر یہ کہیں کہ مجھے کیا ضرورت تھی آنے کی، جناب جب آپ وزیر اعظم ہیں اور ہمارے تو ہر دل عزیز وزیر اعظم ہیں تو پھر تنقید تو ہوگی، پھر آپ کی بات تو ہوگی، تو پھر اس کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔